آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس مختصر سے پروگرام کا جو عنوان اور جو موضوع یہاں کے احباب نے تجویز کیا وہ عنوان بڑا خوبصورت اور بڑا حسین ہے. توحید و سنت کانفرنس. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ ایکو کھول تھوڑا جی، ایکو کھولو تھوڑا. میرا اپنا خیال یہ اور یقیناً آپ میرے خیال کی تائید کریں گے انشاءاللہ. کہ ہمارے ملک میں جتنے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جتنے دینی پروگرام ہوتے ہیں اور جن عنوانوں سے پروگرام ہوتے ہیں ان میں سب سے خوبصورت عنوان ہے توحید و سنت. اللہ بے شک. کچھ احباب نے آج جانے اسٹارٹ ہے جی، آج کچھ احباب نے اپنے چلا لو اپنی کانفرنسوں کا عنوان کچھ احباب نے اپنی کانفرنسوں کا عنوان ختم نبوت کے نام پہ رکھا. اور کچھ احباب نے اپنے لیے عنوان پسند کیا عظمت صحابہ. کبھی کبھی عنوان نظر آتا ہے فکر آخرت،
اصلاح معاشرہ، یہ جتنے عنوان ہیں، جتنے موضوع ہیں، ان سب میں اگر کوئی اعلیٰ موضوع ہے تو وہ توحید و سنت کا موضوع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ ہر طبقے کے لوگ آپ میں موجود ہوں گے۔ میری اس بات کا یہ مفہوم نہیں لینا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، یا عظمت صحابہ کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، یا فکر آخرت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا۔ ختم نبوت کا عنوان ہونا چاہیے، بے شک، بے شک، بے شک۔ لوگوں کو ختم نبوت کا مفہوم بتایا جائے۔ جی جی جی، یہ عنوان اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے قرآن کی 100 آیتوں میں آقا کی ختم نبوت کو بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 آیتوں، بے شک، بے شک۔ 210 حدیثیں ہیں جن میں میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کی۔ ختم نبوت کا عنوان جلسوں کا ہونا چاہیے کہ صحابہ نے سب سے پہلا جو اکٹھ کیا تھا وہ اسی عنوان پر کیا تھا کہ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ میں جتنے سمجھدار لوگ ہیں علماء کی تقریریں ختم نبوت پہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جھوٹے مدعیان نبوت سے یہ کہا تھا کہ آؤ مناظرہ کریں، آؤ ٹیبل ٹاک کریں، بحث و مباحثہ کریں، تم دلائل دو کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ آمنہ کے لال پر وحی کا سلسلہ ختم ہے، آؤ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں۔ نہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہ مناظرہ، نہ مباحثہ، نہ ٹیبل ٹاک، جھوٹے مدعیان نبوت کا فیصلہ میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کا اکٹھ ہوا، اسے بیان ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی اہم نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کوئی بندہ نہ کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ عظمت صحابہ کا عنوان حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، یا یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ لوگوں کو آج کے دور میں یہ بتانا چاہیے، ان کے کان میں بار 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 یہ آواز لگانی چاہیے کہ قرآن پاک نے میرے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آج خطرہ شین سے نہیں ہے، لد گیا دور۔
آج خطرہ سین سے ہے. یہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں نا، انہیں سزا مل رہی ہے حضرت معاویہ کی توہین کرنے کی. جو تضحیق آمیز لہجے میں کہتا تھا تہاڈا ماموں، توہین آمیز لہجے میں کہا کرتا تھا تہاڈے ماموں انج کیتا، تہاڈے ماموں. ماموں کا کیا مطلب ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ ام المومنین ہیں، وہ ہماری ماں ہیں. ماں ہیں تے جڑا ماں دا بھرا ہوندا نا، وہ کون ہوتا ہے؟ جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہی تو ہوتا ہے. وہ ام المومنین ہے. اس نسبت سے معاویہ خال المومنین ہے. بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، بظاہر تو بڑا نرم ہے لیکن اس کے اندر بڑی سپرٹ بھری ہوئی ہے. میں نے کہا تیرا قصور نہیں، معاویہ مومنہ دا ماموں ہے. یہاں بھی اگر کوئی اس کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں بڑا محقق ہے، بڑی تحقیق ہے اس کی، زبان سنی ہے اس کی. تم پڑھے لکھے لوگ ہو یار، بچوں کالج کے پڑھے ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ کسی سے بولنا کس طرح ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہوتی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی. آج پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ترکی ان کا مقلد ہے. مقلد کروڑوں مسلمان ان کے مقلد ہیں، ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ جو تقوی میں، پرہیزگاری میں یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کے سیلز مین نے عیب دار چیز، عیب دار تھان بیچ دیا تھا پوری قیمت پر، اور انہیں پتہ چلا تو اس قافلے کا پیچھا کیا تھا. ان کا تم ایک تھان لے کر آئے ہو، ہم تو پیسے دے کر آئے ہیں، خرید کے آئے ہیں. فرمایا جتنے کا تم خرید کے آئے ہو وہ اتنے کا نہیں تھا، اس میں عیب تھا. میں تمہاری رقم واپس لوٹانے آیا ہوں. امین اتنا ہے، امانت دار اتنا ہے. جو امام اعظم کہوں، جو امام ابو حنیفہ ایک کپڑے کے تھان کے بارے میں خیانت نہیں نہ کرتا، اس نے قرآن و حدیث کے پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کی ہوگی. بے شک. سمجھا آپ نے امام اعظم کے مقام کو؟ جی جی. پہلی صدی کی پیدائش ہے، پہلی صدی کی، جس کو متعلق میرے نبی نے کہا تھا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو اس کے ساتھ ہے، پھر ان کا زمانہ جو اس کے ساتھ ہے. ہم 15 صدیاں دور نکل آئے. وہ پہلی صدی کا آدمی ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ان کے متعلق اس نے کہا تھا تہاڈا امام صحیح بھونکیا. تم کہتے ہو بڑا مہذب آدمی ہے اور بڑا محقق آدمی ہے. امام اعظم کے متعلق یہ لہجہ، یہ زبان استعمال کرتا ہے. کبھی کہتا ہے میں فلانے دی منجی ٹھوک دیتی ہے، ہن آیا نا تو دار تلے. اصل ہن آیا تو دار تلے. وہ ساری سزائیں اب تجھے مل رہی ہیں جو تو صحابہ کے متعلق زبان استعمال کرتا تھا، حضرت امیر معاویہ کے متعلق، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق، حضرت عمر بن العاص کے متعلق. خدا کی قسم میں کانپ جاتا تھا اس کی باتیں سن کے. کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا نا، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن العاص،
میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ انا للہ، کن کے متعلق کہہ رہے ہو بھائی؟ کن ہستیوں کے متعلق یہ جملے بول رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تمہیں گفتگو کرتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں آتا؟ ان 1400 صحابہ میں حضرت مغیرہ شامل ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن الذین، پڑھو یار جڑے علماء حافظ سے پڑھو، لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، میں ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے ماضی کے صیغے پہ قد داخل ہو جائے معنی قسم کہا جاتا ہے، پھر لام تاکید کے لیے لایا، اللہ تاکید کے لیے لائے، معنی کریں گے لوگوں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے السمیع لکل دعا العلیم لکل حال ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل مشکل کشا رب ہونے کی قسم ہے، جن مومنوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کہتا ہے اس مغیرہ کے خلاف میں تلوار اٹھا کے باہر آتا، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، بڑی تحقیق ہے، صحابہ کے خلاف بھونکنے کو تحقیق کہتے ہو؟ ان الذین یبایعونک، یہی سورۃ فتح ہے، یا یہ 26واں پارہ ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیارے پیغمبر جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر حدیبیہ کے مقام پر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ قرآن پڑھو قرآن۔ تاریخ کے بھٹکے ہوئے لوگوں، تاریخ کی کتابوں میں بھاگتے پھرتے اور صحابہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اگو چک کے لوگ اور قلعہ کے لوگ، اب مانا آپ نے کرنا ہے۔ آگے اللہ نے کہا ید اللہ ہے، کرو مانا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصوراتی دنیا میں جائیے، اس درخت کو سامنے لائیے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ، نیچے میرے نبی کا ہاتھ۔ یہ قرآن ہے میاں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کے قریب آئیے۔ قرآن یہ تصویر پیش کرتا ہے میرے نبی کے یاروں کی، صحابہ کی، اسی لیے وہ میرا جملہ جو بچے بچے کی زبان پر ہے اور آج پھر اسے دہراتا ہوں، بچہ بچہ اسے دہرائے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل دہرائے گا، یہ دیواروں پہ لکھا جائے گا، اس کے بینر چھپیں گے، اس کے سٹیکر چھپیں گے، بندیالوی کا یہ جملہ بچے بچے کی زبان پر آئے گا۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔
قرآن میں دیکھنا ہے، قرآن میں دیکھنا ہے۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، پتہ نہیں مناسب ہے، یقیناً مناسب ہوگی۔ آپ بھیڑ والی جگہ پہ جائیں، ہجوم والی جگہ پہ جائیں، رش بہت زیادہ ہو، آپ کا 8 سال کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ذہن میں آئے بچہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، آپ نے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اگلی غلطی تو ہم سمجھ جانی چاہیے۔ آپ نے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اب آپ مطمئن ہو گئے یہ بھٹک نہیں سکتا، اس دا ہاتھ میرے ہاتھے چے، یہ گم نہیں ہو سکتا، اس دا ہاتھ میرے ہاتھے چے۔ 8 سال دے بچے دا ہاتھ تیرے ہاتھے چ آوے، وہ بھٹک نہیں سکتے جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ کے درمیان آ گئے تھے، وہ کیسے بھٹک گئے ہیں، وہ کیسے بھٹک گئے ہیں، انہوں نے دین کا راستہ کیسے چھوڑ دیا ہے۔ ساری کہانیاں جوڑتے رہتے ہو، جتنی کہانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کو بیان کرتے رہتے ہو کہ حضرت معاویہ ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے، یہ لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہو۔ یہ صحابہ کی تصویر تم نے پیش کی ہے، میں اس کے مقابلے میں قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، وَلَٰكِنَّ نہیں، پوری پڑھو آیت۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ صحابہ کو کہہ رہا ہے قرآن، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ امام اعظم تھے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد، نہ امام بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ با یزید بستامی، نہ سلطان باؤ، کوئی بھی نہیں تھا جب یہ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی تو میرے نبی کے صحابہ تھے۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ثانوی دس ذرا، ابو جہل کو، عبداللہ ابن ابی کو، کن کو کہہ رہا ہے یہ قرآن؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تمہارے دلوں میں اسے خوش نما کر دیا، کھبا دیا۔ اگر حضرت قائی صاحب قرآن کے مفسر ہیں، درس دیتے ہیں، یہ میری اصلاح بھی کرتے رہتے۔ خطیب لوگ کدی حد نہ تھوڑی جئی پار کر خطابت میں، تو یہ میری اصلاح کرتے، یہ میری اصلاح کر دیتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے جی، اس طرح ہے۔ اللہ جزاک خیر۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ میرا سونا پیغمبر، میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے جس کے دل میں آئے نا وہ دل خوبصورت ہو جائے۔ ایمان جو خوبصورت ہوا جس کے دل میں آئے وہ دل خوبصورت ہو جائے، لیکن تیرے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نبی کے یاروں سے کفر کو بھی پرے ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی پرے ہٹا دیا، نافرمانیوں کو بھی پرے ہٹا دیا۔
میں نے اس آیت سے استدلال کیا تھا، خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی موجودگی میں رحمت، ان کے سامنے میں نے استدلال کیا، انہوں نے مجھے تھپکی دی تھی اس استدلال پر کہ تو نے خوبصورت استدلال کی۔ کر رہا الیکم الکفر، بیٹھ جاؤ، میں نے کفر کو نبی کے یاروں سے دور ہٹایا۔ آپ بھی اس کو سنیں، غور سے سنیں، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ فسق و فجور کو بھی ہٹا دیا۔ حدیث پر میرے آقا نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، قتل کرنا کفر ہے، عام مومن کو گالی دینا کفر ہے، چہ جائے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب جو بچوں میں پہلا مومن ہے، چہ جائے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے، چہ جائے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا، چہ جائے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب جو بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، پیارا داماد بھی ہے، ان کو گالی دینا، عام مومن کو گالی دینا فسق ہے، فسق ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق، میں نے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی پرے کر دیا تھا، فسق کو بھی پرے کر دیا۔ میں قرآن چھوڑ کے تیری روایتوں کو کیوں مانوں؟ میں قرآن چھوڑ کے تیری تاریخی روایتوں کو میں کیوں مانوں؟ میں تو قرآن کو مانوں گا۔ میں دوسرا استدلال کر لیتا ہوں، قرآن نے میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہا اولئک هم المتقون، سبحان اللہ، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون کا معنی کرو، پرہیزگار۔ اتنا نہیں مانا تو آنندہ، متقی کرو مانا، سارے مانا کرو، اولئک هم المتقون، میرے نبی کے سارے یار متقی ہیں۔ کس نے کہا؟ قرآن نے، قرآن نے، قرآن نے۔ قلعہ دیدار سنگھ چ متقی بندہ او ہوندا جڑا ممبر تے گالاں کڈے۔ جی تمہارے قلعہ دیدار سنگھ میں متقی کون ہوتا ہے؟ آپ کے گجرانوالہ میں متقی بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ممبر پہ گالیاں نکالے؟ گالی نکالنے والا متقی ہوتا ہے؟ اور تیری روایتیں اور تیرے اقوال کہ وہ گالیاں دیتے تھے، میں اس کو مانوں کہ رب کے قرآن کو مانوں جو نبی کے صحابہ کے متعلق کہتا ہے اولئک هم المتقون؟ وہ سارے کیا تھے؟ متقی تھے۔ اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، دنیا میں اپنے رب کی طرف سے یہی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی ہیں۔ میں ایو جی آیت پڑھی ہے جڑی تو سارے نو یاد ہے، پہلے سے پارے دی آیت پڑھی ہے اولئک علی، یہ رب تمہیں کہہ رہا ہے، تم تھے اس وقت، میں تھا اس وقت، آج کے علماء تھے اس وقت، یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو۔ کون تھے اس وقت جب یہ آیت اتر رہی تھی؟ تو کون تھے؟ اس سے مشرکین مراد ہیں، کفار مراد ہیں، منافقین مراد ہیں؟ کوئی ایک آیت ہے، میں نے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں جو کتاب لکھی ہے اس میں نے 313 آیتیں صحابہ کی عظمت میں پیش کی ہیں۔ 313 آیتیں، صحابہ کی عظمت کا مضمون بھی بیان ہونا چاہیے۔
بات یہاں سے چھڑ گئی اور صحابہ کی بات آئے تو پھر ہم اڑ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے حصہ ڈالنا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی، نہیں کرنی، کسی صحابی کے متعلق دل میں بدگمانی نہیں رکھنی۔ حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن العاص، کوئی بدگمانی نہیں کرنی۔ تمہیں کس نے جج بنایا ہے کہ تو فیصلے کریں فلاں حق پہ تھا فلاں باطل پہ تھا؟ تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو فیصلہ کرے کہ فلاں حق پہ تھا اور فلاں باطل پہ تھا؟ خدا دی قسمیں اج اگر حضرت عمر ہوندے نا دنیا نال تیری کانڈ چھل کے رکھ دے۔ تو فیصلے کرتا پھرتا ہے صحابہ کے درمیان۔ صحابہ جیسے لوگ انبیاء کے بعد آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ ان جیسے خوش قسمت لوگ، اور یار ذرا طے میں تو اترو۔ میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں صرف اہمیت بتانے کے لیے، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ میں پکے نمازی بھی، پختہ نمازی، 5 وقت کے نماز، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کچے پکے، کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھ۔ اللہ انہوں نے پکا بڑھاؤ، دعا ہی کر سکتے۔ آپ میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے، توفیق دے۔ نیک بھی ہیں، اتنے زیادہ نیک نہیں بھی ہیں۔ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، میں آپ میں سب سے زیادہ گناہگار۔ ہر سطح کا بندہ یہاں موجود ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کیا آپ میں سے ہر بندے کی یہ تمنا اور یہ خواہش نہیں ہے کہ کاش خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ بولو تو صحیح، نہیں ہے تمنا آپ کی؟ چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، نیکوں کی، بدوں کی، نمازیوں کی، بے نماز، ہر بندے کی تمنا ہے کاش خواب میں آقا کے چہرے پرانوار کی زیارت ہو جائے۔ تے جس خوش قسمت نو ہو جائے اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے، اور جس خوش نصیب کو ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب آمنہ دے لال نو ویکھے ہی، میں نے خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، تو خواب ویکھ لے میں تیرا سر آسمانہ نہ لگ جائے۔ ان لوگوں پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے، ایک سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان پہ تو ظالم آدمی تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کی تو غلطیاں چنتا پھرتا ہے، یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی۔ تجھے کس نے جج بنایا؟ خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا ہی غلطی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ بندہ بڑوں کی، بزرگوں کی غلطیاں پکڑنے لگ جائے۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے، اور قیامت کی صبح تک دیکھ بھی۔ ان کے وعدے کیے اللہ نے ان سے، رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات کلن وعد اللہ الحسنى، کلن، کلن کا کرو مانو، کلن، اسی لفظ پہ تکلیف ہوئی تھی جب اس نے کہا مماتی مولوی ہے، اور وہ کہتا ہے کلن کلن، آگے کہتا ہے کٹنا میں تیرا کلن، یہ کلن میرا، تو آدھا ہے کلن میں تیرا کٹنا میرا کلن۔ یہ 27ویں پارے میں سورت حدید میں آیت نمبر 10 میں رب نے کہا ہے کلن، پھر کٹیا کنجے کلن،
وہ ایک صحابی تھا، وہی لکھا کرتا تھا، مرتد ہو کے مکے چلا گیا، تو وہ بھی کلن میں ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی کلن میں ہے، ان کے سے بھی جنت کا وعدہ ہوگا۔ میں نے کہا پاگل آدمی، پہلے صحابی دی تعریف پڑھ۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اے فیصلہ کر، اے فیصلہ کر، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو کیا وہ بھی کلن میں ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب بندے کو کہتے ہیں جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور اس کی موت ایمان پر ہوئی۔ دھوکہ دیتا ہے تو نوجوانوں کو، فلاں مرتد ہو گیا تھا، تو وہ بھی کلن میں ہے۔ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے صحابی کہتے کس کو ہے، اس کی موت کس پر واقع ہو، وہ صحابی، ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کلن کلن، کرو مانو، کلن، معاویہ نہیں، حضرت مغیرہ نہیں، عمر بن العاص نہیں، ادھر تو کہتا ہے معاویہ کو میں صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، تیری سمجھ سان نہیں آئی، صحابی بھی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، مذاق بھی اڑاتا ہوں، کہتا ہے صحابی مانتا ہوں۔ تو انکار نہیں نہ کر سکتا، تیری جرت نہیں کہ تو انکار کرے کہ معاویہ صحابی نہیں، تو انکار کر کے دیکھ، میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی، اور قول بھی اس شخصیت کا پیش کروں گا جو میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر مفسر قرآن ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، قول بھی ان کا پیش کروں گا بخاری سے، وہ کہیں گے کہ معاویہ کیا ہے، صحابی ہے۔ اگر صحابی ہے نا تو پھر رب کا فیصلہ مان، کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ چلو یار تھوڑا سا واپس پلٹ آؤ، یہ سارے موضوع اچھے ہیں، ختم نبوت کا موضوع ہونا چاہیے، میں 11 تاریخ کو آؤں گا تو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ کا موضوع بھی لوگوں کو بتانا چاہیے، صحابہ کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ فکر آخرت کا موضوع بھی ہونا چاہیے کہ لوگ ڈریں اور رب کی نافرمانیاں اور نبی پاک کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ معاشرے کی اصلاح کا موضوع بھی ہونا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا نام ہے، ان کا نام ہے، ان کا نام ہے، ان کا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، میاں معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا نام ہے، آپ کا نام ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے، لیکن ہم خود صحیح ہونا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ ہر بندہ صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ سارے موضوع اپنی جگہ پہ اعلیٰ ہیں، بہترین ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ اور برتر اور افضل، ان سب سے زیادہ حسین اگر کوئی موضوع ہے تو وہ توحید و سنت کا موضوع ہے۔ اس لیے کہ اسی توحید کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، 17واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورت انبیاء۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، بنیا نہیں گیا تھوڑے کو، چلو ٹھیک ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول
الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے ان کی طرف ایک ہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ توحید کا موضوع اس لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ نبیوں کی پہلی دعوت ہی توحید ہے۔ یہاں کچھ آباب نوجوان ذرا نئے تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، ان کی سوچ ذرا نئی ہے، ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ توحید بیان کرنا کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہیے جی، اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ کہنا کہ سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، یہ اختلافی ہے؟ یہ اختلافی ہے؟ اللہ کے سوا مخلوقات میں کسی کا سجدہ بھی جائز نہیں، یہ اختلافی ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ بیان کرنا اختلافی ہے؟ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ مصائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، حاجات میں پکار کے لائق صرف اللہ ہے، وہی پکاریں سنتا ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے۔ یہ بیان کرنا اختلافی مسئلہ ہے؟ اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اختلافی مسئلے کیا ہوتے ہیں۔ آمین اچھی آکھنی ہے کہ جھکی آکھنی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اختلافی مسئلے۔ یہ فروعی مسئلے ہوتے ہیں۔ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، یا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تراویحاں 8 نے یا 20، ارے بھائی ان کو اختلافی مسائل کہتے ہیں، یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں، اس میں قوم کو نہیں الجھانا چاہیے، نہیں الجھانا چاہیے۔ رمضان شریف کا چاند چڑھنے لگا ہے تو دونوں طرف سے اشتہار نکل آتے ہیں، بڑے بڑے اشتہار مسجدوں میں لگ جاتے ہیں۔ تراویحاں 8 نے جڑا 20 ثابت کرے 20 لاکھ دیں گے، دوسری طرف سے اشتہار چھپتا ہے تراویحاں 20 نے جڑا 8 ثابت کرے گے 8 کروڑ دیں گے۔ بڑے بڑے اشتہار لگ گئے جناب، اس پہ دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کا ایک لڑکا آیا، کالج کا ایک لڑکا آیا، اس نے یہ اشتہار بھی پڑھا، اس نے یہ اشتہار بھی پڑھا۔ اس کا کیا مولویوں لڑو، نہ میں 8 پڑھنیاں نے نہ میں 20 پڑھنی، لڑو تے مرو۔ حال کیا تھا؟ حال یہ تھا جڑے 8 پڑھدے نے وہ 8 پڑھدے رہن، تے جڑے 20 پڑھدے نے 20 والے 8 والے نو کچھ نہ آکھن تے 8 والے 20 والے نو۔ یہ اختلافی مسائل ہیں، اس میں قوم کو نہیں الجھانا چاہیے۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہاں یا یہاں؟ یہ مولانا بیٹھے ہیں محقق عالم ہیں، کدھائی غلطی معنی نہ لے لینا، جو مسئلہ ان سے پوچھنے لگا ہوں۔ ایک بندہ نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں۔ نماز ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی۔ سجدہ صاحب کرنا پوسی وچوں مسئلہ ایو کجے سنیا جے کو نہیں سنیا، باندھتا ہی نہیں، نماز اس کی بھی ہو گئی، سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس میں لوگوں کو الجھانے میں لگے ہوئے ہو یار، اس میں مناظرے، اس میں اشتہار بازی۔ میرے کول کوئی جمعے والے جڑے پوچھے نا پہ مولانا ہاتھ کتھے بننے نے، میں آدھا اگلا پاسا سارا پور ہو گیا، پیچھے من لے کر وہ پچھلا پاسا رہ گیا، پیچھے باندھ کے کھڑے ہوا۔ ان مسائل میں نہیں الجھانا چاہیے لوگوں کو، یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کے، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک۔ پتہ نہیں یہ بات بیان کرنی میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں، ہے لطیفے کی بات اور ہے بالکل سچی۔ خوشاب میں ہمارے ایک عالم تھے، شیخ التفسیر مولانا بشیر احمد،
رحمت اللہ، ان کے پاس ایک اہل حدیث آدمی آیا کرتا تھا، مسلکن وہ اہل حدیث تھا، اور کپڑے بیچتا تھا مختلف گاؤں میں سائیکل پہ سارا دن۔ اس کی کم بختی، مغرب کی اذان ہو گئی کسی پنڈ میں، وہ چلا گیا مسجد میں، مسجد تھی بریلویوں کی، اس پچھو نیت دیتی امام صاحبہ کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ سالے ولا الضالین پوری نہیں کی تھی، اس پچھو کیا آمین۔ اب ان کے لیے تو بڑی عجیب چیز تھی۔ یوں ہی مولوی صاحب نے سلام پھر، اب میں آپ کو بتا لوں کہ اس میں شدت کتنی آئی ہے، یہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد کیڑا سور آئی ہوئے، اونچی آمین کہنے والا، کیڑا سور آئی۔ یہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا، یہ اہل حدیث جو تھا نا، ذہین آدمی تھا۔ ایسا کہ جی میں جی، لیکن مولانا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، تساں بھی آکھیے کہ کوئی نہیں؟ انہاں آکھیا اساں بھی آکھیے، اساں ہولے آکھیے۔ اس آکھیا تساں نکے سور تے میں وڈا سور۔ ان کو فروعی اختلاف کہتے ہیں میاں، ان میں قوم کو مت الجھائیے۔ جو اونچی آمین کہہ رہا ہے کہتا رہے، جو ایسا کہتا ہے کہتا رہے، ہاتھ یہاں باندھے باندھتا رہے، یہاں باندھے۔ یہ فروعی اختلاف، توحید کا مسئلہ اختلافی بنا دیا آپ نے، اور یہ اصول کا مسئلہ ہے۔ اور بندیالوی کہتا ہے اس کائنات میں توحید سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ کیا ہوگا جس پر سارے نبی متفق تھے، سارے نبیوں کا اتفاق ہے توحید پر۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے ان کی طرف ایک ہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے لائق یہی معنی نہیں ہے؟ بولو نہیں ہے یہ معنی؟ کلمے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب آپ بتاؤ، سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ نظر و نیاز عبادت نہیں؟ غائبانہ پکار عبادت نہیں؟ تو کلمے میں کہا ہے نا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے نام پر ہونی چاہیے تھی؟ سارے نبی اس مسئلے پر متفق ہیں۔ 114 صورتیں ہیں، 8 ہو گئے ہیں کہ 8 ہو گئے؟ ابھی میں نے گجروں والا جانا ہے، وہاں ایک جلسے سے میں نے خطاب کر، اور زور کے بعد ایک تقریر میں کر کے بھی آیا۔ سب سے زیادہ اتفاقی مسئلہ یہی ہے، سارے نبی اس مسئلے پر کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، اتفاق ہے سارے نبیوں کا۔ اور قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، کتنی؟ 114۔ ان میں کیا کچھ بیان ہوا؟ رسالت، نبوت، ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء، عظمت شہداء، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، منا، مزدلفہ، عرفات، نکاح، طلاق، عدت، وراثت، دیت، بچے کو دودھ پلانا، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پورا تولو، سچ بولو، رشوت کا کاروبار چھوڑو، سود کا کاروبار چھوڑو، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں 114 صورتوں میں رب نے بیان کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان صورتوں میں 114 صورتوں میں اللہ نے بیان کی ہے، اور 114 صورتوں میں سے
80 सूरतों के अंदर रब ने सिर्फ मसला तौहीद को बयान किया। 80 सूरतें। अज़मत मुस्तफ़ा, किताब व सुन्नत, मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैं कुरान का तालिब इल्म। कुरान की एक एक सूरत मेरे सामने है, मैंने कुरान सबकन पढ़ा भी है, तफसीर पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। 80 सूरतों के अंदर अल्लाह ने इस मसले को बयान किया है, मसला तौहीद को। अगली बात सुनो, मुवाहिदो। आप में जो मुवाहिद है ना, जिन्हें तौहीद की समझ है, दिल में सीने में गुलशन तौहीद लग गया है, मैं उनको 1 साल के लिए पानी दे के जा रहा हूँ, सरसब्ज रहेगा। 1 साल के लिए मैं पानी दे के जा रहा हूँ, और यहाँ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म भी कर दूँगा। ये बात जो मैं बयान करने लगा हूँ, मेरे किसी उस्ताद ने मुझे नहीं बताई। मैंने तफसीर पढ़ी हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह से। मैंने कुरान की तफसीर भी पढ़ी, हदीस भी पढ़ी रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से। मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी अपने वालिद साहब से, फिर मैंने हज़रत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह से। लेकिन मेरे किसी उस्ताद ने मुझे ये नहीं बात बताई। ये बात मुझे बताई मौलाना हुसैन अली के एक मुरीद ने, पढ़ा हुआ नहीं था, ऊँटों पे सामान लाद के मंडी में ले जाया करता था। 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब छोड़ के मौलाना हुसैन अली के हाथ पे मुसलमान हुआ था। नाम रखा अब्दुल्ला, फिर मशहूर हुआ शेख अब्दुल्ला। मेरी उससे मुलाकात हुई जब उसकी उम्र थी 95 साल। उसने मुझे ये बात बताई, किसी उस्ताद ने मुझे नहीं बताई। यहाँ के उलमा भी सुने, लज्जत लें, हाज लें, मज़ा लें, सुरूर लें मौलाना हुसैन अली की बात का। कहता है मुझे मौलाना हुसैन अली कहते हैं, शेख अब्दुल्ला तैन एक गल दसा। टेक लगा के बैठे हुए थे, तैन एक गल दसा। मैं आख्या जी दसो। बैठ गए और बैठ के कहते हैं शेख अब्दुल्ला, अल्लाह कुरान दियां सूरतां दे विच, अल्लाह कुरान दियां सूरतां दे विच जो कुछ भी बयान करेंदा रावी ना मुकैंदा तौहीद ते यही। जब रब उस सूरत को ख़त्म करने पे आते हैं तो ख़त्म किस मसले पे आके करते हैं? अहले इल्म लज़्ज़त लेंगे, वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सूरत हिज्र को ख़त्म किया, इबादत कर अपने रब की यहाँ तक कि तुझे मौत आ जाए। लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु फ़अबुदहु। आलिमुल गैब भी मैं हूँ, मुख्तार कुल भी मैं हूँ, तो फिर इबादत मेरी कर। सूरत हूद को ख़त्म किया, सूरत हूद को ख़त्म किया। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। किस सूरत को ख़त्म किया? सूरत काफ को ख़त्म किया। तो सारे मौज़ूआत में सबसे अहम मौजू, सबसे आला मौजू, सबसे अजीम मौजू, सबसे हसीन मौजू अगर कोई है तो वो तौहीद व सुन्नत का मौजू। अल्लाह ताला अमल की तो